قرآن کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شان کو واضح فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت اور شان کے حوالے نال قرآن مجید فرقان حمید اندر مختلف مقامات تے آپ کی عظمت اور شان کو واضح فرمایا گیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید حضور کی سیرت ساڑھے واسطے ضابطہ حیات عوابی گرامی قدر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی عظمت اور شان آپ دا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی عظمت اور شان کو واضح کیتا گیا ہے۔ برادران گرامی قدر آؤ حدیث مبارکہ سماعت کرو۔ بخاری شریف کے اندر دیگر سیاستاں دی کتاباں کے اندر حدیث مبارکہ موجود۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس روایت کو نقل کرنا والے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کدھر سفر دے ہوتے جا رہا سا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں راستے دے اندر ایک بدو ایک دیہاتی ایک جاہل شخص راستے دے اندر ملے آئے۔ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بدو اس دیہاتی نو روکیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بدو دیہاتی دے کولوں پوچھ دے نے کہ اے جان والیا کدھر جا رہے ہیں؟ وہ شخص کو عرض کردا ہے لا اہلی اپنے گھر دی جانب جا رہا ہاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کا خیر کیا تیرے کول بھلائی ہے؟ وہ اگوں عرض کرن لگا کہ بھلائی کیڑی چیز ہوتی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھلائی اس چیز دے اندر ہے تشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بھلائی اس چیز دے اندر ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تو علاوہ اور کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت لائق نہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ دے رسول نے اس گل دی گواہی دے۔ وہ شخص چونکہ 360 بتاں دی پوجا کرن والا وہ شخص سی، وہ شخص 360 بتاں نو پوجن والا شخص جس وقت اس نے ایک گل سنی کہ ایک الہ نو مان لے، ایک الہ ایک خدا نو مان لے، آ جا ارے میرا کلمہ پڑھ لے اسلام قبول کر لے۔ جس وقت اس نے گل سنی اس واسطے بڑی حیران کون گل سی، لیکن وہ بدو عرض کردا ہے کہ میں تہاڈی اس گل نو تے مان لواں گا، میں گواہی تے دے دیواں گا، لیکن میری ایک شرط کی ہے۔ وہ کہتا ہے وَمَن يَشْهَدْ وَلَا تَقُومْ عَلَىٰ مَا تَقُومْ۔ وہ اگوں ایک کہتا ہے کہ میری شرط ہے کہ میں گلیاں گواہی نہیں دیواں گا، میرے نال کوئی اور بھی گواہی دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جس وقت اس نے ایک گل کیتی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے ایک بابول دا درخت ککر دا درخت سامنے موجود سی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هذه الشجرۃ، ارے تو گلیاں گواہی نہیں دے گا بلکہ تو جس طرح گواہی دے گا اسی طرح ایک درخت بھی تیرے نال گواہی دے گا۔ سبحان اللہ کہہ دو، یہ درخت بھی گواہی دے گا۔ آج حصہ ذرا یہ درخت بھی گواہی۔ میرے آقا دی شان ذرا سماعت کرو۔ احباب میرے آقا کریم حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے درخت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس بدو دیہاتی نو کہ جس وقت یہ آکھیا نا، یہ فرمایا نا کہ یہ جڑا سامنے درخت ہے یہ تیرے نال وہ گل کرے گا جڑی تو کرے گا، جس طرح تو گواہی دے گا اسی طرح درخت بھی دے گا۔ وہ بدو بڑا حیران ہو جاتا ہے، وہ بدو دیہاتی کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ درخت کس طرح بولے گا؟ درخت بولتے ہی نہیں۔
وہ درخت عام بندے دے اگے بولنا بے شک نہیں بولتا ہوئے گا، جدوں نبیاں دے سلطان دی عزت دی واری آ جائے پھر بندے تے بندے رہے درخت بھی حضور دی عزت تے بولنا شروع کر دے۔ عوامی گرامی قدر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام آپ نے اس درخت دی جانب آپ نے زبان دے نال کوئی گل نہیں کیتی بلکہ سمپل ایک اشارہ کیتا ہے۔ جس وقت میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ کیتا ہے او درخت اپنیاں جڑاں نوں پھیڑنا ہویا سرکار علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آیا، اس بدو دیاتی نے جس وقت منظر ویکھیا ہے اس درخت نے آ کے اللہ نے اس گویائی عطا فرمائی، اس نے گواہی دیتی ہے۔ اس بدو دیاتی نے جس وقت ویکھیا کہ ایک درخت بھی انہاں دی شان دے اندر بول رہا ہے پھر میری کی مجال ہے۔ او بدو دیاتی سرکار علیہ السلام دے قدماں دے اندر گر کے عرض کردا ہے اے مسلماناں دے سردار مینوں کلمہ پڑھو، میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تواڈے ہاتھ تے بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام آقا ہمارے بڑی شان والے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت اور شان کے حوالہ میں اگلی روایت سماعت کرو اور اسی کے اندر ہی ختم نبوت کے حوالہ نال دلیل بھی سماعت کرو کہ انسان تے انسان رہے جانور بھی میرے آقا علیہ السلام نو خاتم النبیین مندے سن۔ البدایہ والنہایہ دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ خیبر دے میدان دے اندر جس وقت مال غنیمت پیش کیتا گیا نا اس وقت ایک کالے رنگ دا گدھا سرکار علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر جس وقت وہ گدھا آیا، گدھے نے میرے آقا علیہ السلام آپ نو ویکھیا نا جس وقت حضور علیہ السلام دے اوتے نظر پئی فکلمہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او گدھا حضور علیہ السلام دے نال اس نے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں۔ البدایہ والنہایہ حدیث شریف دے الفاظ تواڈے تک رکھ رہا ہاں اور اس گل دا ذمہ دار ہاں۔ احباب سرکار علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر او گدھا جس وقت آیا حضور علیہ السلام دے نال گلاں کر رہا، او گدھا سرکار علیہ السلام آپ کو عرضی پیش کردا کہ اخرج اللہ تعالی من نسل جدی 60 خمارا لم ترکب من لا نبی۔ عوامی گرامی قدر او گدھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال گلاں کر رہا ہے، سرکار علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرضی پیش کردا ہے اخرج اللہ تعالی من نسل جدی 60 خمارا۔ او گدھا عرضی پیش کردا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے تو پہلے 59 میری نسلاں گزریاں نے، 59 بابے میرے گزرے نے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لم ترکبو من لا نبیین کہ میرے جڑے پہلے بابے گزرے نے انہاں دے اوتے بھی کوئی اور سوار نہیں ہویا، جدوں بھی سوار ہویا ہے کوئی نہ کوئی نبی سوار ہویا ہے، کسی اور نے سواری نہیں کیتی۔ یا رسول اللہ انہاں دے اوتے ہمیشہ اللہ دا کوئی نہ کوئی نبی سوار ہویا ہے۔ عوامی گرامی قدر او گدھا سرکار علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرضی پیش کردا ہے لم یبق من نسل بعدی ولا من الانبیاء بعد۔ البدایہ والنہایہ دے اندر حدیث شریف دے الفاظ موجود نے۔ او گدھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرضی پیش کردا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے تو پہلے میرے 59 بابے گزرے نے، ہر کسی دے اوتے کوئی عام شخص سوار نہیں ہویا، جدوں بھی کوئی سوار ہویا ہے اللہ دا نبی سوار ہویا ہے۔ یا رسول اللہ میں بھی اپنی نسل دے وچوں آخری ہاں اور آقا جی تسی بھی نبیاں دے وچوں آخری نبی ہو۔ او گدھا سرکار علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرضی پیش کر رہا ہے گویا توجہ کرو مرزا قادیانی ملعون نو نہ پتا چلیا لیکن گدھے نو پتا چل گیا کہ جڑے میرے سامنے کھڑے نے ایک کوئی عام نہیں بلکہ انہاں نو اللہ نے نبیاں دا سردار بنایا ہے۔
کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا ماشاءاللہ شامل ہو جاؤ محبت نال خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ میرے آقا علیہ السلام آپ دی ختم نبوت دے حوالہ نہ لوگ کدا عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یبق من نسل بعدی ولا من الانبیاء بعد آقا جی میں اپنی نسل دے وچوں سب تو آخری ہاں اور تسی سارے نبیاں دے وچوں آخری نبی ہو اور حضور علیہ السلام آپ نے اپنی نبوت دے خاتمے دے حوالہ نال آپ نے خود ارشاد فرمایا کیا نا خاتم الانبیاء و مسجدی آخر المساجد میرے آقا فرماتے ہیں نبیاں دی مساجد دے وچوں آخری مسجد مسجد نبوی ہے اور میں نبیاں دے وچوں آخری نبی اللہ نے میں نے بڑھایا حضور علیہ السلام آپ اپنی ختم نبوت دے حوالہ میں ارشاد ہو بہرحال آباد میرے آقا علیہ السلام آپ اس گدے نو کہندے نے فرماندے نے کہ دس کی چاہنا ہے وہ گدا عرض کرتا ہے انی اتوقع ان ترکبنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا جی کتنا عرصہ گزر گیا آقا جی میں میریاں اکھاں اس گل کو ترس گئیاں نے کہ کدوں آمنہ دا لال آوے میرے اتے آ کے سواری کر عوابی گرامی قدر توجہ کرے ہو وہ گدا عرضی پیش کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انی اتوقع ان ترکبنی کتنا عرصہ گزر گیا ہے میں میریاں اکھاں اس گل نو ترس گئیاں نے کہ کدوں نبیاں دا سلطان آوے میرے اتے آ کے سواری کرن میرے آقا علیہ السلام آپ فرماتے نے میں سواری تے کروں گا لیکن میں نے دس میرے تو پہلے تیرا مالک کون سی وہ گدار جی پیش کردہ ہے وقد کنت قبل رجل یہودی عرض کردہ ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا جی تو آڑے تو پہلے میرا مالک ایک یہودی ہویا کردہ سی میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے پھر اس نے کدرے قدار تیرے ہوتے سواری تے کیتی ہوئے گی وہ قدار جی پیش کردہ ہے آقا جی میرے تو پہلے 59 جڑے میرے پاپے گزرے نے ارے انہاں دی ہوتے نبیوں نے سواری کیتی ہے میرے ہوتے ایک کیویں ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر نبی سواری کرے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت تیرا مالک تیرے ہوتے سواری کرنا چاہے پھر تو کے کردہ سے وہ قدار جی پیش کردہ ہے وقت کنت آثر بھی آمدہ وہ قدار جی پیش کردہ ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا مالک جدوں بھی سواری کردہ ہے میں سلپ ہو جانے آؤں ارے میں ایک جانب گر جاندہ سا میرا مالک ایک جانب گر جاندہ سی اگر میرے آقا علیہ السلام آپ پوچھ دینے کہ جس وقت تیرا مالک گر جاندہ سی تو گرا دینا ہوں پھر تیرا مالک تیرے نال کے کردہ سی وہ قدار جی پیش کردہ ہے آقا جی یہ دو کام کردہ سی کیڑے دو کام کردہ سی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ او میں نو چارہ دینا چھوڑ دیتا سی اور دوسرا کام یہ کہ او میں نو ماردہ سی میرے آقا علیہ السلام فرما دینے کہ جس وقت وہ تینوں ماردہ سی یقیناً تینوں تکلیف بھی ہوندی سی تو اس تکلیف نو کیویں برداشت کردہ ہوں وہ قدار جی پیش کردہ ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
واقعتاً مینوں تکلیف تے ہوندی سی لیکن ادھر میں تکلیف دے اندر ہوندا سا ادھر تہاڈی یاد مینوں آندی سی جس وقت تہاڈی یاد آندا سی میں سارے دیاں ساریاں تکلیفاں نوں بھلا دیندا سا دلاں دے او گئے سودے تیرے دیدار دی خاطر دلاں دے ہو گئے سودے تیرے دیدار دی خاطر زمانہ سارا چھڈ آئے اساں ایک یار دی خاطر زمانہ سارا چھڈ آئے اساں ایک یار دی خاطر عرضی پیش کرنا ہے آقا جی میں تکلیف ہوندی سی لیکن آقا جی جدوں تکلیف ہوندی سی تہاڈی یاد آندی سی تہاڈی یاد آن دی وجہ تو میں ساریاں تکلیفاں نوں بھلا دیندا سا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس گدے نوں کہندے نے سمیتک یا فور کہ آئندہ تو بعد تیرا نام کدا نہیں ہوئے گا میرے نال نسبت ہون دی وجہ تو آئندہ تیرا نام میں یافور رکھ دیا اور صحابہ کرام فرماندے نے کہ جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوبصورت نام دیتا نا یافور خوبصورت نام دیتا او گدا تھوڑا دور جا کے نا اپنی قسمت تے ناز کر رہا کہ آج نبیوں دے سلطان میرے تے مہربانی کر رہے ہیں جس وقت دور گیا نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پھر آواز لائی تعال تعال یا یافور اے یافور آ میرے نیڑے آ جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لائی نا صحابہ کرام فرماندے نے اساں اپنے کناں دے نال سنیا کہ او گدا دوروں آواز لانے ہویا آ رہے اسی او کہہ رہے اسی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کہ جی میں حاضر ہاں حاضر احباب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی عظمت اور شان آپ دی رفعت اور مقام و مرتبہ اس کا اندازہ اتنا گلاں تو لایا جا سکتا کہ انسان تے انسان رہے جانور بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شان نو منن والے جانوراں نو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شان دا پتہ ہے کہ میرے آقا دا مقام و مرتبہ کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان کی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام و مرتبہ احباب حضور دی شان اور عظمت اور رفعت دے حوالہ نال اگر گلاں کرن لگو نا تے یقیناً کتاباں نو کھنگالو تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام و مرتبہ وراء الورا اور اتنی شانہ اتنا مقام کہ آپ دی شان بیان کرن لگو وقت بیت جان گے وقت ختم ہو جان گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام و مرتبہ دے تذکرے نہیں ختم ہون گے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی عظمت اور شان دے حوالہ نال انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک دے چند ایک معروضات چند حدیث مبارکہ رکھاں گا اللہ رب العالمین سانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت اور کردار نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے حضور دی سیرت تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ختم نبوت نو سمجھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دے تے پیرا داری دین دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین